السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شوق نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور پرسوز نماز اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو آپ سے زیادہ اللہ کی معرفت کا جویا ہوا اور آپ سے زیادہ نماز کی روحانی اثرات اور معنویت سے واقف ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس کیفیت کی اس طرح عکاسی فرماتی ہیں کہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ پر نماز کے درمیان رقت طاری ہو جاتی، چشم مبارک سے موتیوں کی لڑی بہنے لگتی۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی منظر کشی کچھ یوں کی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشم ہائے مبارک سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیاں بند گئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی چکی چل رہی ہے یا کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے۔ رات کی خلوتوں میں آپ جس سوز و گداز اور آ و بکا کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور کس انہماک سے قیام فرماتے، اس کا ادراک سورۃ مزمل کی تلاوت سے ہو سکتا ہے۔ کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا، میرے محبوب تو کیوں رات کو اکثر جاگے؟ رات کی نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت کبریائی کا ذکر آتا سبحان اللہ کہتے، عذاب کا ذکر آتا تو پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیاتیں دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کی نفل نماز 2 رکعت کر کے اور ہر دوسری رکعت میں تہجد ہے اور تضرع زاری ہے، خشوع و خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اے رب کہنا ہے۔ جس نے ایسا نہ کہا تو اس کی نماز ناقص رہی۔ آپ خود بھی نماز کے جملہ ادا بجا لاتے اور دوسروں کو ان کی تعلیم فرماتے۔ ایک بار کسی شخص نے مسجد نبوی میں آ کر نہایت عجلت اور تیزی میں نماز پڑھی۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی۔ آپ نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے کس طرح نماز ادا کروں؟ ارشاد ہوا، اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرات کرو، اس طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔